اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم باب ہفتم کر رہے تھے جس کا موضوع تھا صحت و تندرستی۔ فرمان الہی سے شروع کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ پاک صاف رہنے والوں کو، اور یہ کہ کمزور مومن نہیں، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سب جو سیکھ چکے ہیں اس موضوع کے ساتھ وہ ہم مشق میں اپنا عملی طور پر ثابت کریں گے کہ ہم نے اپنے سبق میں کتنا کچھ سیکھا۔ آتے ہیں مشق کی طرف۔ اب سب اپنی پینسلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے، کیونکہ ہم نے اپنے ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، اور وہ الفاظ ہیں اعتدال، حفظان صحت، مضبوط، بیمار اور ہاتھ۔ تو اب سب لکھنا شروع کریں اور مجھے بتانا بھی شروع کریں گے۔ نمبر 1، صحت و تندرستی برقرار رکھنے کے لیے ڈیش کے اصولوں کی پابندی ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں کیا جواب آنا چاہیے یہاں پر؟ حفظان صحت، شاباش۔ نمبر 2، ناخنوں میں جمع ہونے والی میل بھی ہمیں ڈیش کر سکتی ہے۔ کیا کر سکتی ہے؟ بیمار کر سکتی ہے۔ نمبر 3، ہمیں چاہیے کہ کھانے پینے میں ڈیش سے کام لیا جائے، اعتدال سے کام لیا جائے۔ نمبر 4، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ ڈیش دھونے چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے۔ نمبر 5، ورزش کرنے سے ہمارا جسم اور ہڈیاں ڈیش ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں۔ شاباش بچوں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 جس میں ہم مختصر جوابات لکھیں گے۔ سوال نمبر 1، دانتوں کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب بچوں آپ کو صفحہ نمبر 85 یعنی کہ 85 پر دانتوں کی صفائی کے پہلی 2 لائن میں ملے گا کہ اگر ہم باقاعدگی سے دانت صاف نہ کریں تو ان میں کیڑا لگ جاتا ہے، دانت کمزور ہو کر گر جاتے ہیں اور منہ میں بھی تکلیف رہتی ہے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے مطابق رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے جو مناسب نیند ہم لیتے ہیں وہ بھی حفظان صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ تو پیارے بچوں اس سوال کا جواب آپ ہمیں بتائیں کس طرح سے؟ جی صفحہ نمبر 87 یعنی 87 پر بالکل آخری 3 لائنوں میں اس کا جواب موجود ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، تندرست و توانا رہ سکتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا جواب۔ اب آتے ہیں ہم سوالات کے تفصیلی جوابات کی طرف۔ ہم ماحول کی اور ذاتی صفائی کا اہتمام کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو بچوں آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا جواب کیا آئے گا؟ صفحہ نمبر 86 پر ذاتی ماحول اور کی صفائی کے اندر اس کا جواب موجود ہے، اور وہ جواب شروع ہوتا ہے دین اسلام ذاتی صفائی کے ساتھ ساتھ ماحول کی صفائی ستھرائی پر بھی زور دیتا ہے اور ہمیں پاک صاف رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بھی صفائی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک آپ سب بچوں نے سوال کا جواب لکھنا ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں میں متوازن خوراک اور ورزش کی اہمیت بیان کریں۔ جی پیارے بچوں خوراک کی اور ورزش کی اہمیت پوچھی گئی ہے جو کہ صفحہ نمبر 87 پر موجود ہے کہ خوراک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں متوازن اور معتدل غذا سے انسان کی صحت کو برقرار بھی رکھتی ہے۔ اس سے جسم کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے اور محنت کرنے کی بھی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نیچے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ ہمیں ہمیشہ ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو ہمیں صحت مند اور تندرست بنائیں اور غیر صحت مند بخش غذا سے محفوظ رکھیں۔
दूसरा आता है वर्जिश, इसी सवाल का हिस्सा है। उसके नीचे मौजूद है कि अच्छी सेहत के लिए हमें रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए। वर्जिश करने से हम तंदुरुस्त तवाना रहते हैं और इससे जिस्म और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका ये सवाल यहीं तक मुकम्मल होता है। अब हम आपकी सरगर्मियां कुछ बता देते हैं। हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत पर तलबा आपस में गुफ्तगू करें, अपना जायज़ा लें और कॉपी में लिखें कि आप हिफ्ज़ान सेहत के कौन कौन से उसूलों पर अमल कर रहे हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस्ताद मोहतरम या वालिदैन की मदद से सेहत बख्श और गैर सेहत बख्श ग़िज़ा की फहरिस्त अपनी कॉपी में बनाएं। असातिज़ा के लिए भी कुछ राय, तलबा को सेहत के उसूलों पर मबनी कोई दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाएं ताकि वो जान सकें कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत के पेश नज़र स्कूल में किसी डॉक्टर को बतौर मेहमान मुकर्रर बुलाकर असम्बली में खिताब का एहतमाम करें। सेहत और तंदुरुस्ती के माहौल को परवान चढ़ाने के लिए मुनासिब खेलों का इंतज़ाम करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने सबक में बहुत कुछ सीखा होगा। रूहानी पाकीज़गी के साथ जिस्मानी पाकीज़गी भी सीखी और ये सारी चीज़ें आपने अपने बुज़ुर्गों से और ज़्यादा मालूम करनी है ताकि हम अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों से भी इस बात को शेयर कर सकें। इसी प्यारी बात के साथ हम अपने इस प्यारे सबक का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा खुद भी सेहतमंद रहेंगे, सेहतमंद माशरा वजूद में लेकर आएंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।